ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ سامعین و ناظرین کو محمد عامر حضور کا سلام قبول ہو۔ ایک بزرگ جا رہے تھے، راستے پہ ایک غیر مسلم یہودی کھڑا ہوا تھا۔ اب یہ بزرگ ایسے تھے، مخلوط آبادی میں رہتے تھے، یعنی مسلمان اور غیر مسلم اکٹھے اس بستی میں رہتے تھے، اور ان بزرگوں کا اثر جو ہے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں پر بھی تھا۔ یعنی جس طرح مسلمان آپ کا ادب کرتے تھے، اسی طرح غیر مسلم لوگ بھی ان بزرگوں کا ادب کرتے تھے اور بے انتہا احترام کرتے تھے۔ جناب حضرت مالک بن دینار کی بات کر رہا ہوں۔ مالک بن دینار ولایت کی دنیا کے بے تاج بادشاہ ہیں، بہت نامور ترین شخصیت کے مالک ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ وہ ایک دن گزر رہے تھے حضرت مالک بن دینار، اور ایک غیر مسلم اپنے کتے کو ٹہلا رہا تھا، بازار میں ادھر ادھر پھرا رہا تھا۔ وہ حضرت مالک بن دینار سے اتنا بغض رکھتا تھا کہ حضرت مالک بن دینار کے سامنے آ کے کھڑا ہوا اور انتہائی گستاخی کا، بے ادبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت مالک بن دینار سے کہتا ہے کہ اے مالک، یہ بتائیے کہ آپ تو بڑے بزرگ اور بڑے ولی بنے پھرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں آپ سے میرا یہ کتا زیادہ جو ہے وہ افضل ہے۔ اتنا بےہودہ اور اتنا بدتمیزی کا یہ جملہ تھا۔ میرے جیسا کوئی اگر ہوتا تو اس کے ساتھ لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتا، لیکن حضرت مالک بن دینار نے جب یہ بدتمیزی کا اور گستاخی کا جملہ سنا نا، تو آپ فرماتے ہیں بھائی بات سنو، اگر تو کبھی ایسا ہو کہ میں گناہ گاری کی زندگی گزارنا شروع کر دوں، ایک گناہ کروں گا تو اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے پھر میں دوسرے گناہ میں پڑ جاؤں گا، پھر گناہوں کی نحوست بڑھتے بڑھتے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لے، اور ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے مرتے وقت ایسا ہو کہ میرا خاتمہ ایمان پہ نہ ہو، تو پھر فرماتے ہیں ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، پھر مجھ سے تیرا کتا بہتر ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ جس طرح الحمدللہ میں نیکی کی زندگی، نیکی کی راہ پہ گامزن رہتے ہوئے زندگی گزار رہا ہوں، پھر نیکیوں کی برکت کی وجہ سے میں اور زیادہ نیکیوں میں مصروف ہوں، اور اسی طرح زندگی بسر کرتے کرتے نیکیوں کی برکت کی وجہ سے مرتے وقت اگر میرا خاتمہ ایمان پہ ہو، تب تمہارے کتے سے میں زیادہ افضل ہوں گا۔ آپ نے یہ بات کی اور وہاں سے چلے گئے، لیکن وہ غیر مسلم نے نا جب حضرت کے اس جملے کو سنا کہ اگر میرا خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، تو پھر مجھ سے تیرا کتا بہتر ہے، اس کے دل میں نا شوق پیدا ہوا کہ یہ کس ایمان کی بات کر رہے ہیں اور اتنا اطمینان ان میں کہاں سے آیا۔ تو اس نے حضرت مالک بن دینار کی خدمت میں بیٹھنا شروع کیا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ لیکن دوستان گرامی قدر، یہ واقعہ آپ دوستوں کو سنانے کا مقصد فقط یہ تھا کہ ان حضرت مالک بن دینار نے ہمیں یہ سبق دیا، ہمیں یہ درس دیا کہ جب ہم ایک گناہ کرتے ہیں نا، تو پھر گناہ کی جو نحوست ہے نا، وہ انسان کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے، اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ ایک گناہ سے ہم دوسرا گناہ کرتے ہیں، پھر نحوست اور بڑھتی ہے تو ہم دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل پہ گناہ کرنے کی وجہ سے سیاہ دھبے لگتے ہمارا دل مکمل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم اس گناہوں کی نحوست میں مکمل لپٹے ہوتے ہیں، اور پھر بغیر توبہ کی ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہوا تو پھر آپ سوچئے کہ ہمارے لیے جہنم کا کتنا شدید عذاب تیار کر کے رکھا گیا ہے۔ لیکن اگر ہم نیکی کی راہ پہ قدم بڑھاتے ہیں، ایک نیکی کرتے ہیں، تو پھر نیکی کی جو برکتیں ہیں نا، وہ ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ پھر نیکی سے دوسری نیکی، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی، اسی طرح ہم نیکیاں بڑھاتے جاتے ہیں، برکتیں ہمیں اپنی لپیٹ میں لیتی جاتی ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مرتے وقت خاتمہ بھی ایمان پہ ہوتا ہے، زبان پہ کلمہ بھی جاری ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ رب العالمین قبر کو نور علی نور بنا دیتے ہیں، اور قیامت والے دن بغیر حساب کتاب کے جنت بھی عطا فرما دیتے ہیں۔
تو لہٰذا اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیکی کی راہ کا مسافر بنائے، ہمیشہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا ڈھیر سا خیال رکھیے گا، بہت جلد دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔